السلام علیکم میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فضائل اعمال میں سے فضائل نماز میں سے پڑھیں گے۔ تمام دوست احباب درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور قرآن شریف سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا کہ یہ آیاتیں فرض نمازوں کو جماعت سے ایسی جگہ پڑھنے کے بارے میں ہیں جہاں اذان ہوتی ہو نازل ہوئی۔ ترجمہ آیات: جس دن حق تعالیٰ شانہ ساکھ کی تجلی فرمائیں گے جو ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی، اور لوگ اس دن سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور صحیح سلامت تندرست تھے، پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ فائدہ: ساکھ کی تجلی خاص قسم کی تجلی ہے جو میدان حشر میں ہوگی۔ اس تجلی کو دیکھ کر سارے مسلمان سجدے میں گر جائیں گے، مگر بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختہ ہو جائے گی اور سجدے پر قدرت نہ ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں تفسیر میں مختلف ورد ہوئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جو حضرت کعب احبار سے مقول ہے، اس کے موافق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی مقول ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں جماعت کی نماز کے واسطے بلائے جاتے تھے اور جماعت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری تفسیر بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری سے مقول ہے کہ میں نے حضور سے سنا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رایا اور دکھلاوے کے واسطے نماز پڑھتے تھے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں جو دنیا میں سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد منافق ہے۔ بہرحال اس تفسیر کے موافق جس کو حضرت کعب احبار قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں اور حضرت ابن عباس جیسے جلیل القدر صحابی امام تفسیر سے اس کی تائید ہوتی ہے، کتنا سخت معاملہ ہے کہ میدان حشر میں ذلت ہو اور جہاں سارے مسلمان سجدے میں مشغول ہو، اس سے سجدہ ادا نہ ہو سکے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں جماعت کے چھوڑنے پر آئی ہیں۔ مسلمان کے لیے تو ایک بھی وعید کی ضرورت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم و ارشاد ہی سب کچھ ہے۔ جس کو اس کی قدر نہیں، اس کے لیے ہزار طرح کی وعیدیں بھی بیکار ہیں۔ جب سزا کا وقت آئے گا تو پشیمانی ہوگی جو بیکار ہوگی۔ بس میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ جیسی دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ السلام علیکم۔